کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو سب کی نظریں ان پہ جم جاتی ہیں۔ وہ لوگ عام سے لگتے ہیں لیکن ان کی شخصیت یعنی پرسنالٹی اتنی متاثر کن ہوتی ہے کہ سب ان کو یاد رکھتے ہیں۔ اصل شخصیت صرف چہرے یا کپڑوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اخلاق، بات کرنے کے انداز، سوچنے کے طریقے اور دوسروں کے ساتھ سلوک کا ایک مجموعہ ہے۔ دنیا میں خوبصورتی وقتی ہے لیکن اپنی شخصیت ہمیشہ دلوں میں جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ جو لفظ شخصیت ہے نا، ہم روز سنتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اپنی شخصیت کا مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی شخصیت کا مطلب ہے خوبصورت چہرہ، برانڈڈ کپڑے یا سوشل میڈیا یا پھر اچھی تصاویر لگانا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شخصیت وہ نہیں جو صرف نظر آئے، بلکہ شخصیت وہ ہے جو دلوں کو چھو لے۔ عورت کی شخصیت گھر کی فضا، خاندان کی سوچ اور بچوں کی تربیت براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ اگر عورت بااعتماد، مثبت سوچ رکھنے والی ہوگی، بہت علم دوست ہوگی، بلکہ اس پورا خاندان جو ہے وہ اس کو سراہے گا۔ سو لیٹ اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے، ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ۔ کل موسم کافی اچھا تھا، بارشیں تو خیر بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ہمارے بھی کافی زیادہ بارش ہوئی تو بچوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ پکوڑے بنائیں، تو پکوڑے میں بنانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ لسی بھی پڑی ہوئی ہے تو میں نے ساتھ میں کڑی بھی بنا دی، کڑی اور پکوڑے بھی بنائیں گے۔ لائٹ بند تھی، جیسے ہی موسم خراب ہوتا ہے ہمارے علاقے میں فوراً سے لائٹ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اس لیے میری جو ویڈیو ہے نا اس میں پیچھے جو ہے نا وہ کچھ اندھیرا سا ہے، بغیر لائٹ کے صرف موبائل کی جو ٹارچ پیچھے جلتی ہے نا، لائٹ جو پیچھے جلتی ہے، صرف اسی سے ویڈیو میں نے شوٹ کی تھی، کیونکہ جب موسم خراب ہوتا ہے تو ہماری 24 گھنٹے جو ہے وہ لائٹ نہیں آتی۔ سو اس چیز کو اگنور کیجیے گا اور کنٹینٹ پہ میرے فوکس کیجیے گا۔ سو اپنا پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اپنا پوائنٹ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہمارا جو پوائنٹ ہے، بلڈ سیلف کانفیڈینس، یعنی خود اعتمادی پیدا کریں۔ ایک انسان یا ایک عورت کی سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ اس کا اعتماد ہے۔ جب آپ اپنے فیصلوں پر اعتماد کریں گی تو لوگ بھی آپ کی رائے کو اہمیت دیں گے۔ کبھی دوسروں کی تنقید سے گھبرائیں مت، لوگ ہمیشہ بات کریں گے، آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنے خوابوں کو مانیں یا دوسروں کے طنز کو۔ مثال، ایک ماں جو اعتماد سے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اس کے بچے معاشرے میں بھی اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جن ماؤں کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہوتا ہے نا، ان کے بچوں کا جو کانفیڈنس ہے نا وہ بھی بہت ہائی ہوتا ہے، آزما کر دیکھ لیں۔ دا نیکسٹ پوائنٹ وچ از کمیونیکیٹ گریسفلی، یعنی خوبصورت انداز میں گفتگو کریں۔ عورت کی پہچان اس کے الفاظ ہیں، یا کوئی بھی انسان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کی پہچان اس کے الفاظ ہے۔ سخت لہجہ شخصیت کو کمزور کر دیتا ہے، جبکہ نرمی شخصیت کو جاذب نظر بناتا ہے۔ دوسروں کی بات سنیں، بیچ میں نہ کاٹیں، اپنی بات ہمیشہ نرمی اور وقار کے ساتھ کریں۔ مثلاً ایک بیوی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ سے پیار اور نرمی سے بات کرے تو اختلافات کم ہوتے ہیں۔ اگر وہی عورت یا وہی بیوی ہارڈ قسم کے ورڈز یوز کرتی ہے، سخت لہجے میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہے، تو وہاں پہ بے سکونی اور بے اطمینانی ہوتی ہے، کیونکہ جو نرم لہجہ ہے نا وہ ہر کسی کو بھاتا ہے، ہر کسی کو پسند آتا ہے۔ تو اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں تو اپنے لہجے کو نرم رکھیے، اپنی جو کمیونیکیشن ہے اس کو آپ گریسفل بنائیں، یہ آپ کی شخصیت کو بنانے میں معاون ثابت ہوگی۔ اگر آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہیں، اگر آپ بلند آواز میں یا سخت الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں تو کوئی بھی آپ کو رسپیکٹ نہیں دے گا اور آپ کی شخصیت کے پوائنٹس جو ہے نا وہ بہت مائنس ہو جائیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈریس ایلیگنٹلی ناٹ ایکسپینسولی، یعنی صاف ستھرا اور وقار والا لباس پہنے۔ آپ کے لباس میں سمپلیسٹی اور نیٹنس ہونی چاہیے۔ شخصیت کو برانڈز نہیں بلکہ سلیقہ نکھارتا ہے۔ ہمیشہ
موقع کے مطابق لباس پہنے۔ مثلاً ایک خاتون ہے جو سادہ لیکن صاف ستھرا لباس پہنتی ہے، زیادہ گریسفل نظر آتی ہے بنسبت اس کے کہ جو دکھاوے کے لیے بھاری کپڑے پہنے لیکن سلیقے سے نہ پہنے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے لمبی قمیض پہنی ہوئی ہے تو میں اس کو دیکھ کے کاپی کرنے کی کوشش کروں کہ میں بھی اب لمبی قمیض پہنوں گی، بے شک وہ مجھ پہ جچے یا نہ جچے۔ دیکھیں، آپ اپنی باڈی کے حساب سے پہنے، نہ کہ کسی کو کاپی کر کے۔ آپ کی پرسنالٹی تب بنے گی جب آپ اپنے اکارڈنگ چلیں گی، لوگوں کو فالو کر کے نہیں۔ جو لوگ دوسروں کو فالو کرتے ہیں نا، ان کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا وہ بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ سو کوشش کریں کہ دوسروں کو فالو نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو دیکھیں۔ آپ خوبصورت لباس پہنے، برانڈس کی طرف نہ جائیں، یہ دیکھیں آپ پہ جچتا کیا ہے۔ دا نیکسٹ پوائنٹ وچ از امپروو باڈی لینگویج، یعنی اعتماد بھری باڈی لینگویج اپنائیں۔ آپ کی پوسچر آپ کی شخصیت کی پہچان ہے۔ ہمیشہ سیدھا چلیں اور بیٹھیں، نظریں جھکانے کی بجائے کانفیڈینس کے ساتھ بات کریں۔ دیکھیں، یہ جو باڈی لینگویج ہے نا، یہ اگلے بندے کو سارا کچھ بتا دیتی ہے کہ آپ میں کتنا اعتماد ہے، آپ کتنے اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہاتھوں پیروں کی حرکت جو ہوتی ہے نا وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے، یا کچھ جب آپ میں کانفیڈینس ہوتا ہے نا تب خود بخود آپ کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ بہت پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ نے اچھی ڈریسنگ کی ہوگی، نہ کہ بہت اوٹ پٹانگ سی ڈریسنگ کی ہوئی ہوگی، جب آپ کے پاس نالج ہوگی، جب آپ اچھا چلیں گی، آپ کی چال ڈھال اچھی ہوگی تو ایک کانفیڈینس آپ میں آئے گا، اور وہ جو کانفیڈینس ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی کو بہت اوپر تک لے جاتا ہے۔ سو کوشش کریں آپ اپنی پرسنالٹی کو نکھاریں، اور اپنی ان چھوٹی چھوٹی سی ہیبٹس کو جب آپ اپناتی ہیں نا تو سچ میں ہر بندہ رسپیکٹ کرنے پر ایسے بندے کی مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسے نظریں جھکانے کی بجائے کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں، ایک ہلکی سی مسکراہٹ سب سب سے زیادہ دلکش بناتی ہے۔ مثلاً کوئی ٹیچر ہے، جب کلاس میں اعتماد سے کھڑا ہو کر وہ پڑھاتا ہے نا تو جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں نا وہ زیادہ توجہ سے سنتے ہیں۔ اور کبھی کبھار دیکھا ہے جو ٹیچرس نئے آتے ہیں یا ان میں کانفیڈینس نہیں ہوتا تو بچے اس کو لائٹ لیتے ہیں، بچے اتنا اچھے سے نہیں پڑھتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جو ٹیچر کانفیڈینس کے ساتھ پڑھاتا ہے، اور کانفیڈینس کب آتا ہے جب آپ کے پاس نالج ہوتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی علم ہوتا ہے، جب آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہوتی ہے۔ سو کچھ ہیبٹس ہیں جن کو اپنا کر آپ بھی اپنی شخصیت کو بہت امپروو کر سکتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کنٹینیو لرننگ، یعنی سیکھنے کا عمل کبھی نہ روکیں۔ عورت اگر علم میں آگے ہو تو وہ نسلوں کو آگے لے کر جاتی ہے۔ روزانہ روزانہ کچھ نیا سیکھنے کی عادت ڈالیں، چاہے وہ کوئی کتاب کا صفحہ ہو یا کوئی نئی اسکل ہو یا پھر اچھی سوچ ہو۔ اپنے ولاگز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے اندر کوئی بک ریڈنگ کی ہیبٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ کر لیتی ہیں، سچ میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ آپ اپنے بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ جتنا نالج آپ کے پاس زیادہ ہوگا اتنا آپ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کریں گی۔ تو کوشش کریں کہ آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہی رہیے، یہ سیکھنے کا عمل کبھی بھی مت چھوڑیے، روزانہ کچھ نیا سیکھنے کی عادت بنائیں۔ دیکھیں، جو ایک تعلیم یافتہ ہائیلی کوالیفائڈ عورت اپنے بچوں کو بہتر جو تربیت دے سکتی ہے نا وہ ایک ان پڑھ ماں نہیں دے سکتی۔ مثلاً ایک بیٹی جو اچھی تعلیم حاصل کرے وہ کہتے ہیں کہ خاندان کا فخر بنتی ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی سنوارتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے، اور ایک عورت کی تعلیم ایک پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب آپ سیکھتے رہیں گی، آپ
اپنی ایج کو مت لے کے سوچیں کہ اب میری یہ ایج ہو گئی ہے تو میں نہیں کچھ کر سکتی، میں کچھ پڑھ نہیں سکتی۔ دیکھیں سیکھنے کا جو عمل ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ کوشش کریں کہ آپ سیکھتے جائیے اور آگے بڑھتے جائیے۔ آج کا یہی تھا میرا ویلوگ۔ اگر پسند آئے، میری موٹیویشن پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اچھا سا کمنٹ کرتے جائیے گا۔ کڑی چاول اور ساتھ میں پکوڑے بہت انجوائے کیا ہم سب نے بیٹھ کے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا جس نے اتنی نعمتیں دی۔ اللہ حافظ۔